خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے زندگیوں کو پڑھ لیجئے، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں برداشت کی انہوں نے، اور کن کن ظلم و جور کے پہاڑوں سے گزارے گئے، تب جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو آزمائشیں کتنی بڑی بڑی تھی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریگستانوں کے اندر لے جا کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن زبان پر صرف عہد عہد کے نعرے تھے، اور یہی عہد عہد کا نعرہ، یہی توحید کا نعرہ، یہی صبر و استقلال کا پہاڑ بن جانا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ پوری دنیا تھما دی گئی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ وقال جل شانه في موضع آخر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت کی معزز خواتین،
ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کو لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا اس سارے جہان کا خالق و مربی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ان کی آخری کڑی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین فدا ہو آبائنا امہاتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صبر کی اہمیت اور افادیت۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی کہ اپنے ری ایکشن پر کنٹرول کرنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اس کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے مکمل ایک مہینہ رکھا ہے، جسے میں اور آپ صوم یعنی رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، روزہ رکھنے کا مہینہ۔ روزہ دراصل ٹریننگ ہے، کس چیز کی؟ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، تمام چیزوں پر، حرام چیزوں سے بچنے کی، زبانوں کے غلط استعمال سے بچنے کی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، فضول اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی ایک ٹریننگ، اور انہی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ اور اس سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ہی عمل کو انلمیٹڈ ثواب کے ذریعے سے گھیر رکھا ہے۔ صوم، روزے کا کوئی لمٹ نہیں، اللہ اس کا جتنا چاہے اپنی شان کے مطابق بندے کو بدلہ دے گا۔ اور ایسے ہی صبر کا بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا اپنے بندوں سے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کو ان کا اجر بغیر حساب و کتاب کو دے گا۔ یعنی شریعت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے اور ثواب کی لمٹ لگائی ہے، اس لمٹ سے بھی پار اللہ رب العالمین ان دونوں عمل پر اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ یہ اصول اللہ نے بنایا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال کو بڑھایا جاتا ہے، اس کو دوگنا تیگنا 4 گنا 10 گنا، ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، الی 700 ضعف، اور وہ 700 گنا تک بڑھائے جا سکتے ہیں۔ ہر ایک نیکی کا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اتنے گنا سے لے کر، یعنی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بھی پار ہے یہ دونوں عمل کا الا الصوم۔ تو اگر آپ کو سیکھنا ہے صبر تو روزے سے سیکھیے، اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ سے لے کر جائیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ نے وہاں ایک مہینے ٹریننگ تو دی ہے، لیکن سالہ سال اس کام کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ وہ انلمیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ صبر۔ صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے، معصیات سے، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے سے، کسی طرف سے آزمائشیں مصیبتیں آئیں تو ان پر صبر کرنا، ان پر اپنے آپ کو جزا فضا سے بچانا، شکوے شکایات سے بچانا، یہ صبر کا ایک تفصیلی مفہوم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ زندگی کے اندر وہی لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے زندگی کے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کامیابی کو آپ نہیں پا سکتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ صبر ایک برج ہے، ایک پل ہے، اور کامیابی پل کے اس پار۔ جب تک آپ صبر کی برج کو پار نہیں کریں گے، کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے، اسی ناکامی کے ڈھیر میں پڑے رہیں گے جہاں آپ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صبر سے کام لیا، اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنا کر
ہر مشکلات، ہر مصائب اور ہر پریشانی کے سامنے عزم و استقلال کے ساتھ ٹھہرے رہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے مقام حاصل کرنے والے لوگ کس قدر محنتیں کرتے ہیں، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ جو وہ محنتیں کر رہے ہیں، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جو مصائب برداشت کر رہے ہیں، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ کوئی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پریشان ہے اور ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک دن وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے، لیکن جو ان راستے کی پریشانیوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، صبر سے دامن چھڑا کر بے صبرا ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب آپ اس کی کامیابی دیکھتے ہیں تو صرف کامیابی مت دیکھیے بلکہ اس کا صبر دیکھیے۔ ایک آدمی کو آپ نے IAS بنتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے کی اس کی مشقتیں، اس کی تکلیفیں، اس کے صبر اور اس کے استقلال کو نہیں دیکھا آپ نے۔ ایک MBBS بنا ہوا ڈاکٹر جب آپ سے بڑی رقم وصول کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یوں ہی حاصل کر رہا ہے، نہیں، وہ رتبہ بلند اسے اس وجہ سے ملا ہے کہ اس نے بہت ساری نیندیں قربان کی ہے، بہت مصیبتوں کے اوپر وہ صبر کر کے بیٹھا تھا، بہت سارے مشکلات کو اس نے گلے لگا لیا تھا اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یعنی بدلے اور ثواب کا بڑا ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ آزمائشیں بڑی ہوں گی۔ ابھی قربانی کا مہینہ گزرا، صبر کے سب سے زیادہ حسین پیکر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، اور اسی کی یادگار کے طور پر قربانیاں پیش کی۔ وہاں پر بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ جو بڑا کام ہو سکا اس وجہ سے ہو سکا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صبر اڈیلا تھا ان کے اوپر۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کچھ نہیں کہا، باپ نے خواب دیکھا، انبیاء کرام کے خواب سچے ہیں، اللہ کی طرف سے دکھائے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ خواب کیا تھا؟ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ 80 سال کی نا امیدی کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی اور پھر اسی اولاد کی قربانی مانگی، لیکن وہ بندے استقلال کا پیکر اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس اس خواب کو بیان کرتا ہے۔ اور بیٹا بھی کیا تھا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی بشارت دی تھی۔ وہ ایسا نہ تھا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد وہ اپنے باپ سے بغاوت کر جائے یا اپنے خدا سے بغاوت کر جائے، نہیں کرنے والا تھا۔ خواب سنتے ہی کیا کہا بچے نے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہ قربانیاں، یہ عظیم مقام، یہ بلند مرتبے اسی صبر کے وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑا معرکہ دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے قرآن کریم کے اندر پڑھا سنا ہوگا۔ ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی سچے نبی ہیں، ان کے ہاتھ میں جو معجزہ ہے یہ واقعی معجزہ ہے، یہ کوئی شعبدہ بازی یا جادوگری نہیں، سمجھ گئے، ایمان لے آئے۔ رب موسیٰ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کا ایکشن دیکھی، قال فرعون آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا، اے جادوگرو تم بھی موسیٰ سے ملے ہوئے ہو، یہ تمہاری آپسی ساز باز ہے کہ تم پورے محلے کو اور پورے بستی والوں کو جمع کر کے، پورے شہر والوں کو جمع کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم اس بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔
فرعون تمہارا رب العلا نہیں ہے، یہ تمہاری آپسی ساز باز تھی، تم سب کے سب جادوگر ہو، اور یہ جادوگری اس لیے دکھا رہے ہو تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ میری طرف سے سزا کا اعلان ہو رہا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کے ہاتھ پیر خلاف طرف سے کاٹ دوں گا، یعنی داہنا پیر تو بایاں ہاتھ اور داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، کہا تم سب کے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب سولی پر ٹانگ دیے جاؤ گے۔ یہ بڑا مقام تھا، یہ بڑی آزمائش تھی، یہاں صبر کا اعلیٰ درجہ ہونا تھا۔ تو کیا کہا ان جادوگروں نے جو ایمان لے کر آئے تھے؟ انہوں نے کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، کہ اللہ ہمیں صبر عطا مت کر، ہمارے اوپر صبر اونڈیل دے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا چلو چلو کر کے دی جاتی، کہا نہیں اللہ صبر کا پورا پیمانہ ہمارے اوپر اونڈیل دیا جائے، کیونکہ یہ مقام تھا جان دینے کا، یہ مقام تھا تمام لوگوں کے سامنے ایمان کی قوت کے مظاہرے کا، یہ مقام تھا تمام لوگوں کے سامنے حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کو اونڈیل دے۔ تو کہا گیا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جیسے بڑے بدلے ہوتے ہیں آزمائشیں اتنی بڑی ہوتی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے میں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی دوبارہ ملتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں ہم نے مردہ جان کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، وہ آج عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، مصر کے خزانوں کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، تو انہیں یقین نہ آیا، قالوا أئنك لأنت یوسف، اشارے اور کنائے سے جب انہیں معلوم پڑا کہ ہو سکتا ہے یہی یوسف ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور نصیحت پہلی یہیں سے شروع کی، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو آدمی تقوی والا ہو اور صبر کا دامن پکڑے ہو، زندگی کے اندر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش اور بڑے سے بڑے دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ان چند واقعات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی آفتیں، مصیبتیں ایک طرف، لیکن ایمان والوں کا صبر اور ایمان والوں کا جذبہ استقلال اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ وہ تمام تر پریشانیوں سے نکالنے کے اسباب اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور صبر کی بات ہو اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ نہ آئے تو یہ تو موضوع کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ پیکر صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا جاتا ہے، اللہ نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ 18 سال تک برس کے مرض میں مبتلا تھے، 18 سال تک اس مرض کے اندر مبتلا رہنے کے بعد بھی کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیوی تھیں، کبھی کبھار ادھر ادھر جاتی تھیں، لوگوں سے طرح طرح کے مسئلے دریافت کرتی تھیں، علاج کے راستے ڈھونڈتی تھیں۔ ایک دن شیطان مل گیا۔ دیکھیے صبر توحید کا بھی لازمہ ہے، اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو کبھی کبھار آپ توحید سے دامن چھڑا سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کے دامن سے توحید رخصت ہو سکتی ہے۔ ایک شیطان مل گیا، اس نے طرح طرح کے ٹوٹکے بتائے، آ کر انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک بڑے حکیم صاحب ملے تھے اور انہوں نے فلاں فلاں علاج بتایا، آپ کی یہ بیماری دور ہو سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جب سنا ٹوٹکا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ضرور کوئی شیطان نما انسان تھا جس نے مجھے اور میری بیوی کو توحید سے دور رکھنے کے لیے یہ آزمائش کے وقت میں مجھے اور میری بیوی کو بھی ورغلانے کی کوشش کی۔ کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا
یہ تو تیرا ٹوٹکا تیرے پاس رکھ، میں جس دن ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کا حل بیان کیا قرآن کریم کے اندر، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ اے ایوب اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس میں 100 کاڑیاں جمع کرو اور اس جھاڑو سے ایک بار اپنی بیوی کو مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی تو اللہ نے یہ حل سے ان کو نجات دی۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے پیکر رہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی تعریف کر رہا قرآن کریم کے اندر، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے اس بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ حبیب ابن حبیب تابعی ہیں، وہ جب یہ آیت پڑھتے تو رونے لگتے تھے، اور کہیں بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتے، بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، تو یہ آیت پڑھتے ہوئے روتے رہتے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس نے خود ہی اپنے بندے کو صبر دیا اور خود ہی اس کی تعریف کرتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صبر والا پایا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ صبر ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیے۔ صبر جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو کسی کو ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر کیجئے، اور یہ صبر صرف اللہ کی طرف سے۔ یہ صبر جب تک اللہ ودیعت نہ کرے اپنے بندے کو، صبر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو صبر لازمہ چیز ہے انسان کی سربلندی کے لیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے زندگیوں کو پڑھ لیجئے، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں برداشت کی انہوں نے، اور کن کن ظلم و جور کے پہاڑوں سے گزارے گئے، تب جا کر اللہ رب العالمین نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو آزمائشیں کتنی بڑی بڑی تھی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے پیٹھ کو داغا جاتا تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریگستانوں کے اندر لے جا کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن زبان پر صرف احد احد کے نعرے تھے، اور یہی احد احد کا نعرہ، یہی توحید کا نعرہ، یہی صبر و استقلال کا پہاڑ بن جانا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ پوری دنیا تھما دی گئی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، اس وقت ایران کا بادشاہ یزدگرد، اس کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند قاصدوں کو بھیجا۔ قاصد یعنی میسنجروں کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ لوگ گئے، بڑی زوردار تقریر کی، جبکہ بادشاہ کے دربار کا عالم یہ تھا کہ وہاں پر سر جھکا کر با ادب، با ملاحظہ ہوشیار ہو کر کھڑا ہونا پڑتا تھا، لیکن اسلام نے وہ جذبہ دیا تھا کہ جا کر بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے وہاں تقریر کی۔ بادشاہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کہا کہ اگر یہ اصول نہ ہوتا ہماری بادشاہت کے اصولوں میں کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی قاصد قتل نہ کیا جائے، تو تم سب کی گردنیں مار دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے تمہیں رہا کیا جا رہا ہے، میں رستم کی سربراہی میں تم پر ایک فوج بھیجنے والا ہوں جو تم سب کو قادسیہ کے اندر دفن کر دے گا۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور واپس بھیجتے ہوئے اس نے کہا کہ تم میں سے جو سب سے معزز ہے وہ آگے آئے۔ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، کہا کہ ان میں سب سے معزز میں ہوں، یعنی مجھے اس قاصدوں کے اس کیا کہتے ہیں گروپ کا مجھے سربراہ بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کہ مٹی بھر ٹوکری لا کر اس کے سر پر لاد دو، ہم اسے قتل تو کر نہیں سکتے لیکن پوری ذلت کے ساتھ اسے یہاں سے رخصت کرو اور ان کے پیغمبروں کو رخصت کرو۔ جب یہ قافلہ، یہ پیغمبروں کا، یہ میسنجروں کا قافلہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتا ہے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کی کنجیاں عطا کر دی ہیں۔ ٹوکری بھیجی تھی نا اسے،
اپنی زمین بھیج دی ہے اس نے، اس زمین پر تمہیں اللہ رب العالمین جلد قبضہ دینے والا ہے، اس بات سے خوش ہو جاؤ تم. دیکھیے صبر کتنا عظیم تھا کہ اتنی بڑی رسوائی، اتنی بڑی ذلت جو دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، اس کے اندر بھی وہ پیشنس رکھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اپنے کسی قاصد کو بھڑکنے نہیں دیا، اپنے کسی قاصد کو جذباتی ہونے نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اس مٹی سے شگون لو، فعال نکالو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اشارہ دے رہا ہے یہ جو ٹوکری بھر مٹی آج لے کر آئے ہو، انشاءاللہ اس پوری سرزمین پر اللہ تمہیں قبضہ عطا دینے والا ہے. اور کچھ ہی سالوں کے بعد ایران فتح ہوا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. اور ان کی زندگی کے کارہائے نمایاں کے اندر اس چیز کو سب سے اول نمبر پر رکھا جاتا ہے. جب بھی سعد ابن ابی وقاص کا نام آتا ہے، لقب کے طور پر فاتح ایران، ان کا نام اس طور پر یاد کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اندر بلند رتبے صحابہ کرام کو بھی اگر کسی چیز سے حاصل تھے تو اسی صبر کی وجہ سے حاصل تھے. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ زندگیوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں، اپنے ری ایکشن پر قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں. میں اور آپ بات بات پر جذباتی ہونے کے بجائے ہر ایک چیز کے اندر خیر کے پہلو کو نکالنے کی کوشش کریں. جو چیز بظاہر آپ کو مشکل لگ رہی ہے، پریشانی کی عالم میں آپ کو پہنچانے والی لگ رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کہیں نہ کہیں کوئی خیر کا پہلو رکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے مومن کی تعریف فرمائی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اسے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی ہر ایک معاملے کو وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تعریف کرتا ہے ایسے بندوں کی، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں ان کا ایمان اور یقین اور اعتماد یہ ہے کہ اللہ اس مصیبت کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ کوئی بڑی آسانی کرنے والا ہے. ایسے لوگ زندگی کی جنگیں کبھی ہارا نہیں کرتے. جن لوگوں کے پاس اسلام جیسی عظیم الشان نعمت ہے، ان کے ہاں خودکشیاں نہیں بلکہ زندگی جینے کے راہ اور زندگی کو اچھے اور بھلے انداز میں گزارنے کے سلیقے ڈھونڈے جاتے ہیں، اور انہیں آیتیں سنائی جاتی ہیں، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آج ہمارے اوپر بڑی تنگیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے مصائب ہیں. اس میں ایک وجہ بے صبری بھی ہے. ان بے صبریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. ان کے واقعے کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ بے صبرے ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، اور ان ایام کے اندر آپ اللہ کے اتنے نافرمان ہو جائیں کہ آپ اللہ کے احکام اور اس کے فرمودات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، تو یقیناً آپ مصیبتوں کے دلدل میں گرنے والے ہیں، ہے نا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، غصے کا لفظ اللہ نے کوڈ کیا وہاں پر کہ غصہ ہو کر اپنی بستی سے بھاگ گئے، جبکہ کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے وہ اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی پریشانیاں اٹھائیں آپ نے 13 سال مکی زندگی کے اندر، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا آپ نے مکہ نہیں چھوڑا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو مکہ چھوڑنا تھا. اور چھوڑتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو دلی تکلیف آپ کو ہوئی، اس کا بیان کبھی اور. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ بے صبرے ہو جاؤ گے تو بڑی پریشانی کے گرفتار ہو جاؤ. ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا. ٹائمز آف انڈیا 15 جنوری 1986 کی ایک خبر تھی کہ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ نمبر 406 جو ممبئی سے دلی کے آمد و رفت پر متعین تھی، وہ کسی وجہ سے اس دن 15 منٹ تاخیر سے پرواز بھرتی ہے، یعنی فلائی کرتی ہے. وہاں سے ڈپارچر میں اتنی تاخیر کی وجہ سے ایک آدمی، جب فضا کے اندر طیارہ اڑ گیا، فلائٹ اڑ گئی، تو ایک آدمی نے کیپٹن کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے وضاحت چاہیے کہ یہ فلائٹ 15 منٹ لیٹ کیوں ہوئی. تھا کوئی سرفراہ مسافر. کیپٹن، اس فلائٹ کے کیپٹن کا نام بھٹناگر تھا. کیپٹن بھٹناگر نے تمام طرح سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تکنیکی خرابیاں وغیرہ تمام جو عذر معذرت کرنی تھی سب کچھ کر لی. اسے اپنے کیبن کے اندر بلا کر سمجھایا، لیکن اس سرفرے مسافر نے
پیچھے سے کیپٹن پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا I have seen many pilots like you. تمہارے جیسے بہت سارے پائلٹ دیکھے ہیں میں نے, مجھے میرے بات کی وضاحت چاہیے. یہ فلائٹ 15 منٹ کی تاخیر سے کیوں اڑا؟ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملنے پر کیپٹن نے وہیں سے فلائٹ گھما دی اور پھر اسی ممبئی کے ایئرپورٹ پر جہاں سے وہ اڑی تھی 15-20 منٹ پہلے, پھر وہیں پر لینڈ کر دیا اور کہا کہ میں اس فلائٹ کو ممبئی سے دلی لے جانے سے قاصر ہوں. اس نے جا کر کیپٹن نے معذرت کر لی اور وہاں پر اس کی معذرت قبول بھی کی گئی, اور پھر اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد دوسرے کیپٹن کا انتظام کرنے کے بعد وہ فلائٹ پھر سے ممبئی سے دلی کے لیے روانہ ہوئی تقریباً 4.5 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ. دیکھیے اس واقعے کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بے صبری کا جو مظاہرہ کرتے ہیں جو لوگ, وہ خود تو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں, اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی مصیبت کا نوالا بنا دیتے ہیں. لہٰذا بے صبری جہاں انسان کے لیے خود نقصان دہ ہے, وہیں اس کے پاس رہنے بسنے والے اور لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی. لہٰذا صبر سے کام لیں, اپنے اندر پیشنس پیدا کریں. مصیبتیں اونچ نیچ معاشرے کا ایک حصہ ہیں, انہیں ہر طرح سے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھیے کہ جیسے بھی حالات ہوں, سچویشن ہوں, انہیں ہینڈل کرنا سیکھیے. ہر جگہ پر جذباتی ہو جانا, ہر جگہ بے قابو ہو جانا انسان کے لیے, اس کے اپنے لیے بھی مضر ہے اور اس کے پاس رہنے بسنے والوں کے لیے بھی مضر ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے, ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں سیئات کو درگزر فرمائے. الہی ہم میں جو مریض ہونے شفائے کلی عطا فرما, جو مقروض ہیں, تنگ دست ہیں, پریشان حال ہیں, الہی ان کے ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما. جو مسلمان ہم میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما, ہماری روزیوں کو پاکیزہ اور بابرکت بنا, حلال کی توفیق دے, حرام مالوں سے ہماری حفاظت فرما. جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر زندگی عطا فرما, خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آخر کلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں پر جاری فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.